بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے علم میں ہے کہ ہم درسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج جو سبق ہمارے سامنے ہے وہ نعت ہے، اور نعت کے اشعار کا مفہوم آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شعر کی تشریح کی جائے گی تاکہ آپ جان سکیں کہ تشریح کس طرح کی جاتی ہے۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کون سا شعر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے آپ کی نظم نعت، اور اس کا پہلا شعر ہے: صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ اس شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی تشریح بیان کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر کی تشریح کرنے سے پہلے شاعر کا تھوڑا سا تعارف بیان کرنا ہے کہ یہ شعر نعت سے لیا گیا ہے جو کہ امیر مینائی نے لکھی ہے، اور امیر مینائی کا شمار اردو کے بہترین شعراء میں ہوتا ہے، اور کم عمری میں ہی انہوں نے شاعری میں بلند مقام حاصل کیا، مقام و مرتبہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ انہیں قادر الکلام شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے اپنے زمانے کے، اور ہر اصناف سخن میں شاعری کی، لیکن انہیں غزل اور نعت میں شہرت حاصل ہوئی۔ یہ لکھنے کے بعد آپ ان کی کتابوں کے کچھ نام لکھ سکتے ہیں، یا ایک آدھ نام محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک بہترین کتاب ہے۔ تو اب جو شعر پڑھا ہے اس کی تشریح اس کے بعد کیسے کرنی ہے؟ تشریح کے بعد یہ تعارف کے بعد اس تشریح کے اندر ہی آپ نے مفہوم بیان کرنا ہے کہ شاعر امیر مینائی صبح کی خوشگوار ہوا سے مخاطب ہیں، اور اسے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے صبح کی خوشگوار ہوا، میرا یقین ہے کہ تو مدینے سے آئی ہے، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارے اندر سے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے، شاعر نے اس شعر میں نسبت بیان کی ہے، تعلق بیان کیا ہے، اور یہ عاشق کا دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے محبوب سے نسبت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ اپنے محبوب سے اتنا زیادہ لگاؤ رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے کہ ہر چیز میں اپنے محبوب کا ذکر لے آتا ہے۔ اب دیکھیے، صبح کی خوشگوار ہوا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اسے ہر اچھی چیز جو ہے ایک عاشق کو اپنے محبوب کی طرف مائل اور متوجہ کرتی ہے۔ تو صبح کی خوشگوار ہوا جو اسے اچھی لگی، تو اس نے اس خوشگوار ہوا کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے نسبت دی کہ صبا، میں نے محسوس کیا ہے کہ تمہارے اندر سے مدینے کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے۔
تو مدینے کے پھولوں کی خوشبو کا کیوں تذکرہ کیا؟ شاعر عاشق رسول ہے اور اسے ہر اچھی چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے، اور ہر اچھی چیز کو وہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک امدادی شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے: نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں۔ دیکھیے، جو عشاق ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، وہ تصویر دیکھتے ہیں نالائن مبارک کی، تو اس تصویر کو کتنے عقیدت اور احترام کے ساتھ رکھتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اس کو ایک اچھی جگہ پر فریم میں لگا کر لٹکاتے ہیں۔ تو یہ نسبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے۔ اس کے علاوہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بھی حوالے کی صورت میں آیت اور آیت کا مفہوم اور ترجمہ ہم بیان کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور نعت میں سے کوئی اور امدادی شعر شامل کیا جا سکتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، وقت محدود ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔